ലാറുകം الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ہو کیوں نہ اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ہو کیوں نہ اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. وہاں حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں، یہاں تو چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر. اپنی عزت و افزائی کو دیکھ کر ستارے بھی گئے جھوم، جب نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم. درود پڑھ. قرآن کریم ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے اور ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک یہ قائم و دائم رہے گا. دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جو اپنا مکمل طور پر محفوظ ہو. جو اس میں آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ اس پہ مکمل طور پر محفوظ ہوں، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تحریف وغیرہ نہ ہوئی ہو. صرف ایک یہ اللہ کا واحد قرآن ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی تحریف نہیں، کوئی بھی تبدیلی نہیں. چاہے اس کو پڑھنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کے سینے میں یہ ایک ہی قسم کا قرآن محفوظ ہے. اس میں نہ کسی کے ہاں زبر میں کوئی تبدیلی آئی، نہ کسی کے زیر میں کوئی تبدیلی آئی، نہ کسی بھی قسم کی عبارت میں کوئی تبدیلی آئی. یہ رہتی دنیا تک یہ قرآن اسی طرح قائم و دائم رہے گا. یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ رہتی دنیا تک رہے گا. قیامت کی صبح تک یہ قرآن اسی طرح پڑھا جاتا رہے گا. بہت سے دن پہلے آئے، اس میں کتابیں نازل ہوئیں. آج انجیل بائبل کو دیکھ لیا جائے، آج دنیا میں 12 قسم کی بائبل وہ رواج ہیں، وہ آج کل رائج ہیں، وہ پڑھی جاتی ہیں. ہر ایک کہتا ہے کہ یہ میری والی بائبل صحیح ہے، امریکہ کی بائبل الگ ہے، اور انڈیا کی بائبل الگ ہے، فرانس کی بائبل الگ ہے، ویٹیکن سٹیز کی بائبل الگ ہے. ہر ایک یہی کہتا ہے کہ میری بائبل صحیح ہے، میری بائبل سچی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کی بائبل سچی نہیں، کسی بھی کی کتاب سچی نہیں. صرف ایک واحد قرآن ہے جو اللہ کا سچا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی. بائبل میں لوگوں نے تبدیلی کر دی، اپنی منمانیاں اس میں تحریف کر دی. جس نے جو چاہا اس میں بڑھا دیا، جس نے جو چاہا اس میں سے نکال دیا. پچھلے کچھ سالوں میں یہ عیسائی طبقہ، ان کے علماء طبقہ یہ بیٹا کہ بھائی ہم بائبل کوئی کسی ایک ایسی کتاب پر اتفاق کر لیا جائے تاکہ کوئی بھی لوگ ہم سے پوچھیں کہ بھائی کون سی بائبل سچی ہے، کوئی کون سی زیادہ صحیح ہے، کون سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ہم لوگوں کو بتا سکیں، ہم یہ کہہ سکیں کہ بھئی یہ والی بائبل ہے،
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ پھر یہ ہوا کہ ایک کمرے میں ایک ٹیبل پر یہ 12 قسم کی جو بائبل دنیا میں پڑھی جا رہی ہیں، ان کو ایک کمرے میں ایک میز پر رکھا جائے اور کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا جائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ دعا کی جائے کہ جو بائبل سچی ہو وہ ٹیبل کے اوپر رہے، جو جھوٹی ہیں وہ ٹیبل سے نیچے گر جائیں۔ حضرت کمرے کو تالا لگا دیا گیا، ہر ایک اپنے اپنے طور پر دعا کرنے لگا کہ وہ کہتا کہ میری بائبل ٹیبل پر رہے، دوسرا کہتا کہ میری کتاب ٹیبل پر رہے۔ لہذا رات گزری، صبح ہوا تو دیکھتے ہیں کہ 3 کتابیں میز پر پڑی ہیں، باقی 9 کتابیں وہ ٹیبل سے نیچے گر پڑی ہیں۔ اب اس میں سے ایک دانشور بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یہ 3 اور 4 کا چکر چھوڑو، یہ کون سی کتابیں اوپر ہیں کون سی نیچے گر گئیں، اس کا چکر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کس بے ایمان کے پاس اس کمرے کی چابی تھی۔ جس کی جتنی زیادہ جیب گرم کی اس نے اس کی کتاب اتنی زیادہ اوپر رکھ دی۔ حالانکہ قرآن کے معاملے میں ہم کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن جیسا 1400 سال پہلے نازل ہوا، آج بھی اسی طرح 1400 سال کے بعد بھی اسی طرح قرآن پر پڑھا جا رہا ہے، چاہے وہ پڑھنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، کسی بھی قسم کی اس میں کوئی تبدیلی نہیں، نہ اس کے زبر میں کوئی آج تک چینجنگ آئی، نہ اس کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئی، نہ اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ ہوا، نہ کسی قسم کی کوئی کمی ہوئی اس میں۔ آج ایک خاص طبقہ وہ کہتا ہے کہ بھائی صحابہ نے نعوذ باللہ قرآن تبدیل کر دیا تھا، انہوں نے اپنے اس میں من مانی کے آیات اس میں داخل کر دیں، اس میں سے کچھ نکال دیں، کچھ کا اضافہ کر دیا۔ ارے یہ ہم کیسے مان لیں کہ صحابہ نے یہ کام کیا ہو؟ جس کی پرورش نبی نے کی ہو، جنہوں نے صبح شام نبی کو دیکھا ہو، وہ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ایک خاص طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ نے قرآن میں تبدیلی کر دی۔ اس کو مثال سے یوں سمجھ لیں، اگر آج میں نے کسی کے ہاں کوئی پیغام پہنچانا ہو، آج اگر میں نے مشرق میں کسی کو کوئی پیغام پہنچانا ہو تو میں ایک آدمی کو بلاؤں گا، اس کو میں اپنا پیغام دوں گا اور اس کو میں یہ کہوں گا بھئی فلاں جگہ پر مشرق میں میرا ایک آدمی ہے، اس تک یہ میری بات پہنچائی جائے۔ اسی طرح میں ایک مغرب میں بھی ایک آدمی کو بھیجتا ہوں، بھئی فلاں جگہ پر میرا ایک آدمی رہتا ہے، اس تک میرا یہ پیغام پہنچایا جائے۔ اسی طرح میں شمال اور جنوب میں بھی اپنے آدمی بھیجتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی فلاں جگہ پر میرے آدمی رہتے ہیں، ان تک میرا یہ پیغام پہنچایا جائے۔ لہذا جب وہ میرے قاصد ان تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد میری ان سے ملاقات ہو اور میں ان سے پوچھوں بھئی آپ کو میرے قاصد ملے تھے اور آپ کو میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ یہ کہتے ہیں ہاں مجھ تک آپ کا پیغام پہنچا تھا اور آپ کے قاصد آئے تھے۔ میں پوچھتا ہوں کہ بھائی انہوں نے کیا بات بتائی، انہوں نے کیا بات بیان کی؟ وہ سب کے سب ایک ہی بات بتاتے ہیں، ایک ہی بات بیان کرتے ہیں، مشرق والا ہو تب، مغرب والا ہو تب، شمال والا ہو تب، جنوب والا ہو تب، وہ سب کے سب ایک ہی بات بیان کرتے ہیں، بیائی نہیں وہی بات بیان کرتے ہیں کہ جو میں نے ان کو بول کر بھیجا تھا بھائی ان تک میری بات پہنچاؤ۔ جب یہ میرے قاصد ایماندار ہیں، امانت دار ہیں، دیانتدار ہیں، ان کا حافظہ مضبوط ہے، وہ کامل الضبط ہیں، جب انہوں نے میری بات صحیح طور پر پہنچا دی تو اب کچھ عرصے کے بعد میں انہی لوگوں سے ملوں جنہوں تک میں نے پیغام پہنچانا تھا اور وہ آ کر یہ بیان کریں، ایک مغرب والا کچھ بتا رہا ہو، مشرق والا کچھ بتا رہا ہو، شمال والا کچھ بیان کر رہا ہو، جنوب والا اس میں کچھ اور اضافہ کر رہا ہو، تو میں یہ سمجھ جاؤں گا کہ بھائی میرے بھیجنے والے قاصد وہ ایماندار نہیں تھے، وہ بے ایمان نکلے، انہوں نے اس میں ڈنڈی مار دی۔ آج جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ شمال میں پڑھا جا رہا ہو، چاہے وہ جنوب میں پڑھا جا رہا ہو، چاہے وہ مشرق میں پڑھا جا رہا ہو، چاہے وہ مغرب میں پڑھا جا رہا ہو، آج وہ سارا بیائی نہیں وہی قرآن ہے۔ چاروں کے چاروں جب چاروں صنف سے حفاظ کو جمع کیا جائے
وہ سب ایک ہی قرآن بیان کر رہے ہیں، ایک ہی قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی نبی کے بھیجنے والے جو قاصد تھے وہ سچے تھے، نبی نے جن کو پیغام دے کر پہنچایا وہ سچے تھے، وہ پیغام لے کے جانے والے سچے تھے، وہ ایماندار تھے، وہ دیانتدار تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بعین ہی اسی طرح پہنچایا جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں بیان فرمایا تھا۔ آج اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایماندار ہونے کی بھی دلیل ہے۔ جہاں قرآن کی عصمت کی دلیل ہے، وہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عدالت کی بھی دلیل ہے۔ آج ہم کیسے مان لیں کہ بھئی صحابہ نے قرآن تبدیل کر دیا، صحابہ نے نعوذ باللہ قرآن میں اضافہ کر دیا؟ جب میرے بھیجنے والے قاصد سچے ہیں تو نبی کے بھیجنے والے قاصد کیسے کیوں نہ سچے ہوں؟ جن کی تربیت نبی نے کی ہو، جنہوں نے صبح شام نبی کو دیکھا ہو، جن کی پرورش خود نبی نے کی ہو، جن کے استاد خود نبی ہوں، جو شاگرد کس کے ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاگرد ہوں، تو پھر کیوں نہ ان کا قرآن پہنچایا ہوا، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ان کا قرآن کیسے نہ سچا ہو؟ کچھ عرصے پہلے انڈیا میں ایک کافر نے پٹیشن ڈال کی کہ بھائی آج جو مسلمانوں کے ہاں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، نعوذ باللہ اس میں ابو بکر و عمر عثمان نے اس میں 26 آیات اس میں اپنی منمانی کی اس میں داخل کر دیں، حالانکہ وہ قرآن کا حصہ نہیں تھیں، نعوذ باللہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ داخل کر دیں، لہذا ان آیات کو ختم کیا جائے۔ تو سب کو معلوم ہے کہ وہ کس کے اشاروں پر چل رہا تھا، وہ کن کی کتابوں سے رہنمائی لے رہا تھا، وہ کن کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ حالانکہ جب ہم مثال اس ایک چھوٹے سے قصبے کی لے لیں، ایک چھوٹے سے ایک شہر کی لے لیں، ایک چھوٹے سے مدرسے کی ایک مثال لے لیں، جہاں ایک چھوٹا طالب علم، ایک چھوٹا بچہ قرآن پاک حفظ کیا ہوا 10-12 سال کا، اپنے استاد کو تراویح میں ایک غلطی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ استاد اگر تراویح میں قرآن کہیں بھی غلط پڑھ رہا ہو، وہ بچہ فوراً استاد کو ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ استاد آپ کی عزت اپنی جگہ، آپ کا احترام اپنی جگہ، مگر میں قرآن میں تحریف آپ کے ہاں بھی برداشت نہیں کروں گا۔ تو صحابہ کرام کے سامنے یہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہو اور صحابہ بیٹھ کر دیکھتے رہے ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آج جب ایک بچہ اتنا ایماندار ہے، آج بچے کا ایک ایمان اتنا مضبوط ہے، تو صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا جن کی پرورش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں لاکھوں علوم اس میں اللہ نے جمع کر دی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک کافر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کے قرآن میں تاروں کی سیدھی حرکت کا بیان تو پڑھا ہے، مگر ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ تارے اپنی الٹی گردش بھی کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو امام غزالی تھے، بات کو اتنے آسان انداز میں سمجھا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی مجلس میں ایک کافر آیا، غیر مسلم آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کے قرآن میں ہاں وضو کا طریقہ پڑھا ہے، جبکہ آپ کے ہاں جو وضو کیا جاتا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف کیا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بتا دو قرآن میں کس طریقے سے وضو کا ذکر ہے۔ اس نے آیت پڑھی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس نے کہا آپ کے قرآن میں ہے کہ پہلے چہرہ کا دھو، پھر اس کے بعد کونیاں تک ہاتھ دھو، پھر سر کا مسح کیا جائے، پھر آخر میں پاؤں دھوئے جائیں۔ حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، اس کو اتنا پتہ ہے کہ بھائی پاؤں آخر میں دھونے ہیں۔ آج ہمارے ہاں ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو اپنے وضو کی شروعات ہی پاؤں سے کرتا ہے، جبکہ وہ کافر ہے، اس کو قرآن سے اتنا معلوم ہو گیا کہ بھائی پاؤں آخر میں دھونے ہیں، پاؤں جو دھوئے جاتے ہیں وہ آخر میں دھوئے جاتے ہیں۔ تو اس کافر نے کہا کہ آپ پہلے کلی کرتے ہو، شروع میں ہاتھ دھوتے ہو، پھر کلی کرتے ہو، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہو، پھر کہیں جا کر آپ چہرہ دھوتے ہو، پھر کونیاں دھوتے ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بتایا، اب اس کو کیا بتاتے کہ بھئی یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔
وہ تو ایک کافی تھا، اس کو ایک عام سرسری سی بات سمجھانی تھی اس کے ذہن کے مطابق۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا بھائی ہم شروع میں ہاتھ اس وجہ سے دھوتے ہیں تاکہ ہم چیک کر لیں کہ بھائی پانی ٹھنڈا گرم تو نہیں ہے، تو پانی کہیں زیادہ گرم نہ ہو، پانی زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، اس وجہ سے پہلے ہم شروع میں ہاتھ دھوتے ہیں، ہم چیک کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی پانی تو نارمل ہے۔ جب پانی نارمل ہوتا ہے، اپنے صحیح حالت پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کی کلی کرتے ہیں۔ کلی کرنے کا ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ ہم شروع میں پہلے چیک کر لیں بھائی پانی کا ذائقہ تو ٹھیک ہے، پانی کا ذائقے میں تو کڑواہٹ نہیں، کہیں پانی تو خراب نہیں۔ پھر اس کے بعد جا کر ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ ناک میں پانی بھی ہم اس وجہ سے ڈالتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ لیں بھائی پانی میں کسی قسم کی بدبو شدبو تو نہیں۔ پھر جب ہم ان سب چیزوں سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جا کر چہرہ دھوتے ہیں، پھر کونیاں دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد مسح کرتے ہیں، پھر آخر میں پاؤں دھوتے ہیں۔ یہ امام غزالی تھے جنہوں نے بات کو اتنی آسان انداز میں اس کافر کے لیے اتنی بات کو آسان کر دیا تاکہ اس کے ذہن کے مطابق اس کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اچھا وہ کافر آیا، اس نے کہا کہ آپ کے ہاں قرآن میں تاروں کی سیدھی حرکت کا تو بیان ہے مگر تاروں کی الٹی حرکت کا بیان نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ مجھے قرآن سے سیدھی حرکت کا بیان دکھا دیں، میں آپ کو تاروں کی الٹی حرکت کا بیان بھی بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کل فی فلک یسبحون، آپ کے قرآن میں ذکر ہے کہ تارے اپنے ایک مدار میں ایک سیدھی گردش میں گھوم رہے ہیں۔ امام غزالی نے کہا کہ اسی آیت سے تارے اپنی الٹی گردش بھی کرتے ہیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ کل فی فلک، فلک کے کاف سے الٹا پڑھو تب بھی وہ کل فی فلک ہی بنتا ہے، اگر اس کو سیدھا بھی پڑھا جائے تب بھی وہ کل فی فلک ہی بنتا ہے۔ لہذا تاروں کی سیدھی گردش بھی اس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی آیت سے تاروں کی الٹی گردش کا بھی ذکر ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھ لیجیے، جیسے تبت ہے، تبت کو ہم سیدھا پڑھیں تب بھی وہ تبت رہتا ہے، اگر ہم اس کو سیدھا پڑھیں تب بھی وہ تبت رہتا ہے، دونوں حالتوں میں وہ تبت ہی تبت رہتا ہے۔ اسی طرح سے کل فی فلک فی یسبحون ہے، اس کو اگر سیدھا بھی پڑھا جائے تب بھی وہ کل فی فلک ہی بنتا ہے، الٹا بھی پڑھا جائے تب بھی وہ کل فی فلک ہی بنتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دنیا میں ایک اور ایسی مخلوق ہے کہ اس کے ساتھ اچھا کیا جائے یا برا کیا جائے وہ تب بھی ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے، اگر وہ سانس کو سیدھا پڑھا جائے وہ الٹا پڑھا جائے وہ تب بھی سانس کی سانس ہی رہے گی۔ اب ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن کی تفسیر مستند علماء سے پڑھی جائے، کہ قرآن کی تفسیر ایک ایسے معتبر علماء سے پڑھی جائے جن پر ہمیں بڑے علماء کو مکمل طور پر یقین ہو کہ ان کے بیان کردہ تفاسیر صحیح ہیں۔ ورنہ آج کل تو بہت ایسا ہو رہا ہے، قرآن کو سامنے رکھ کر اپنی من مانی تفاسیر کی جا رہی ہیں، جس کے جو من میں آیا اس نے اپنی من مانی تفسیر کر دی، جس کے جو جی میں آیا اس نے اپنی طرف سے بیان کر دیا۔ ایک عورت کے ہاں ایک واقعہ ہے، ایک عورت کے ہاں اس کا شوہر مر گیا تو اس کا جو مال تھا، اس کا ایک بچہ بھی تھا، اس کا کچھ مال تھا، بچے نے کہا کہ اس مال میں میرا بھی حصہ ہے، تو عورت نے کہا نہیں یہ سارا حصہ ماں کا ہی ہوتا ہے، بچے کا اس میں کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کل ہم مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ مسئلہ بیان کر دیں گے، تو آپ بھی اس میں مطمئن ہو؟ بچے نے کہا ہاں، کہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بھائی سارا کا سارا مال ماں کا ہے، تو پھر میں مطمئن ہوں۔ لہذا ماں رات کے اندھیرے میں بچے کو چھوڑ کر جاتی ہے ایک مولوی کے پاس۔ وہ ہوتا تو مولوی نہیں ہے، اپنی ظاہری حالت وہ مولویوں جیسی اس نے بنائی ہوئی ہے، بڑا سا جبہ اس نے پہنا ہوا ہے، بغیر چملے والی اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور وہ ایک گھوڑے کو سوار رہا ہے، اس کے اوپر نیچے اس کی صفائی کر رہا ہے، اس کے ساتھ ایک بڑا سا علم لگا ہوا ہے، اس کے اوپر جھنڈا ہے، اس کے اوپر ایک یوں نشان بھی لگا ہوا ہے۔ آج سمجھ گئے ہوں گے وہ کون سے لوگ ہیں۔ ان کے پاس گئے، اس کی ایک عادت تھی جو اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا تھا، اور جب بھی صبح کو اپنے گھر سے نکلتا اس علم کو چومتا تھا۔ ایک دن کسی نے شرارت کی،
اس کے علم میں جو پائپ تھا اس میں کرنٹ کی تار لگا دی۔ جب صبح کو وہ اٹھا، وہ جا کر اس کو چومنے لگا، اس کو جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا اس کو کرنٹ لگا، یکدم سے بولا بھئی علم آج تو بھی سپہ سالار کا بنا ہوا ہے؟ خیر تو ہے۔ لہذا وہ جاتی ہے اس کے پاس، اس کو بتاتی ہے بھئی صبح کا ایسے ایسے میرا بچہ آئے گا، وہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھے گا، اس کو پیسے بھی پکڑاتی ہے، بھئی فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے، میرے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا مسئلہ ہی نہیں ہے، قرآن میں تحریف کرنا 2 منٹ کا ہمارے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے، ہمارے جب یہ باپ دادا کرتے آئے ہیں تو پھر میں کیا چیز ہوں۔ لہذا صبح ہوتی ہے، بچہ آتا ہے اور اس سے وہ جو اپنے آپ کو مولوی ظاہر کرتا ہے، وہ بولتا ہے بھئی سارا کا سارا مال ماں کا ہی ہوتا ہے۔ بولتا میں ایسے کیسے مال لوں؟ بولا قرآن سے ظاہر کرو، قرآن سے اس کی دلیل دو۔ وہ دلیل بھی کیا دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، مالہ وما کسب، جو سب کچھ ہے وہ سارا تیری ماں کا ہے۔ اب یہ اس کے اپنے منمانی تفسیر کر رہی ہے، اس کے جو جی میں آیا اس نے وہ تفسیر کر دی، حالانکہ جب اس کا ترجمہ دیکھا جائے اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے جو اس نے وہ تفسیر بیان کی اس کی۔ جب بچے کے سامنے اس نے یہ تفسیر کی، بچہ ہی مان گیا بھائی ٹھیک ہے، بس آپ نے جب قرآن سے ظاہر کر دیا تو پھر میں کیا ہوتا ہوں بات کروں۔ خدا کی قسم ان کے دلوں میں قرآن آ ہی نہیں سکتا جن کے دلوں میں صحابہ کی محبت نہ ہو۔ جو دل اس کے صحابہ سے خالی ہو تو اس میں قرآن کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ آج ہمارے ہاں آج کل تو یہاں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کے ہاں بھی چلے جائیں جو صحابہ کو نہیں مانتے، ان کی عبادت گاہوں کے ہاں بھی جا کر دیکھ لیا جائے، دیکھیں گے باہر سے تالا لگا ہوگا، اندر سے تھوڑا جھانک کے دیکھو گے اندر کالا نظر آئے گا۔ باہر سے دیکھو گے تالا ہے، اندر جھانک کے دیکھو گے تو کالا ہے۔ بھئی اس کو قرآن آتا ہی نہیں تو وہ کیا تراویح میں پڑھے گا؟ وہ ایسے بس ٹائم پاس کر رہا ہوگا، باہر سے تالا لگا دیا، دیکھنے والے یہ دیکھیں گے بھئی بس باہر سے تالا لگا ہوا ہے، جبکہ وہ اندر موجود ہیں۔ ان کو قرآن آتا ہی نہیں تو وہ کیا پڑھیں گے؟ قرآن آ ہی نہیں سکتا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت نہ ہو۔ قرآن وہاں آ ہی نہیں سکتا جہاں صدیق اکبر نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جا رہے ہیں، غار کے پاس پہنچتے ہیں، صدیق اکبر غار میں پہلے خود تشریف لے جاتے ہیں، غار کی صاف ستھرائی کرتے ہیں، غار کو اچھے طریقے سے صاف کرتے ہیں، اس کے سارے سوراخ کو بند کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لاتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لاتے ہیں تو فوراً اللہ کا قرآن متوجہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جہاں صدیق اکبر ہیں وہیں قرآن آ رہا ہے، اب جس کے دل میں صدیق اکبر نہیں وہاں قرآن کیسے آ سکتا ہے؟ اب میرا اور آپ کا دل بھی منزل غار کے ہے، اب میرے اور تیرے دل کی غار میں صدیق اکبر کی محبت نہیں آ سکتی تو پھر اس میں قرآن بھی نہیں آ سکتا، کہ اس غار میں جب صدیق اکبر گئے ہیں پھر قرآن آ رہا ہے۔ اب جب اس کے دل میں صدیق اکبر نہیں تو اس میں قرآن کیسے آ سکتا ہے؟ اب اپنی من مانی تفاسیر کی جا رہی ہیں۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہم پر یہ لازم بنتا ہے، ہم اس قرآن کی تعلیم کو لے کر ہم اس قرآن کی تعلیم کو پہلے سیکھیں، مستند علماء سے اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کی تفاسیر پڑھی جائیں، اس کے بعد پھر آگے لوگوں میں بیان کیا جائے۔ ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ کاش کہ ہم نبی کے دور میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہم بھی صحابی ہوتے، ہمارے لیے بھی یہ سارے فضائل ہوتے آج جو بیان کیے جاتے ہیں، جس کو نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں۔ آج اگر ہم بھی اس دور میں ہوتے تو ہمارے لیے بھی یہ سارے فضائل ہوتے۔ بھئی آج جو ہمارا ایمان ہمیں صبح فجر کی نماز کے لیے نہیں جگا رہا تو کل وہ کیا ہمیں بدر میں لے جا سکتا تھا؟ آج جو ہمارا ایمان حی علی الصلاۃ پر ہماری دکانیں بند نہیں کر رہا تو کیا کل وہ ہمیں تبوک میں لے جا سکتا تھا؟ پورا سیزن ہے
کھجوریں پکی ہوئی ہیں، کھجوریں لٹک رہی ہیں، بس 1-2 دن میں اس کو توڑنا ہے، جبکہ عرب کا پورے سال کا گزارا انہیں کھجوروں پر ہوتا تھا۔ جیسے ہی اعلان ہوا حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، سب نکل پڑتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی میرے پورے سال کا دار و مدار انہی کھجوروں پر ہے، یہ پورا سیزن یہی ہے، ہم نے اسی میں جو جمع کر لیا یہی ہم پورا سال کھائیں گے۔ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں سوچا، نکل پڑے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور چل پڑے جہاد کی طرف، اور چل پڑے۔ انہوں نے کچھ نہیں سوچا ہمارے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، ہم پورا سال کیسے گزارا کریں گے۔ آج اگر کوئی حج عمرہ کر کے آتا ہے اور لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے روزے کو دیکھا ہے، بھائی انہوں نے روزے کی جالی کو دیکھا ہے، انہوں نے مدینہ کو دیکھا ہے، اس وجہ سے ہم اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کی پیشانی چوم رہے ہیں۔ بھائی آپ نے تو اس کو دیکھا ہے، بھائی ان کی کیا حالت ہوگی جنہوں نے روزے کو نہیں دیکھا، جنہوں نے روزے والے کو دیکھا، جنہوں نے جالی کو نہیں دیکھا، جنہوں نے جالی والے کو دیکھا، ارے جنہوں نے مدینہ کو نہیں دیکھا، مدینہ والے کو دیکھا، تو ان کی کیا حالت ہوگی، ان کا کیسا ایمان ہوگا۔ آج ہم ان کو کتنی آسانی سے اپنی مجالس میں صحابہ کرام کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں، کچھ سوچتے نہیں، بغیر سوچے سمجھے صحابہ پر ہم تنقید کر دیتے ہیں، جبکہ صحابہ نے کتنی قربانیاں دیں اسی دین کی خاطر، اسی قرآن کی خاطر جو آج ہمارے پاس ہر طرح سے محفوظ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، نہ اس کے زبر میں کوئی تبدیلی، نہ اس کے زیر میں کوئی تبدیلی، نہ اس کی کسی قسم کی عبارت میں کوئی تبدیلی۔ اب وہ صحابہ تھے، پھر یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے تو ہم بھی صحابہ ہوتے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک بزرگ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی اس چیز کی بہت زیادہ تمنا کیا کرتا تھا کہ میں بھی صحابہ کے دور میں ہوتا، میں بھی نبی کے دور میں ہوتا تو کتنے مزے ہوتے۔ اور میں اس کو ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی سی گاڑی ہے کہ اس میں وہ خود ڈرائیور بنا ہوا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، فرنٹ سیٹ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور پچھلی دونوں سیٹوں پر حضرت ابو بکر و عمر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، چلتے چلتے گاڑی کی بریک فیل ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی گاڑی کی بریک فیل ہو گئی، اب کیا کروں؟ ایسا نہ ہو کہ گاڑی کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے کہیں حادثہ پیش نہ آ جائے، کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے، کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ وہ یہ سوچ کر چلتی گاڑی سے کود پڑتا ہے، اسی نیت سے کہ میں کوئی پتھر اٹھا کر ٹائر کے نیچے رکھ دوں تاکہ وہ گاڑی رک جائے، حادثہ پیش نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی میں پتھر اٹھا کر واپس مڑتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ گاڑی اپنی جگہ پر تھم چکی ہے، گاڑی اپنی جگہ پر رک چکی ہے۔ جب میں قریب جا کر دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ابو بکر و عمر نے ٹائر کے نیچے اپنی گردنیں رکھی ہوئی ہیں، اپنی گردنوں سے انہوں نے گاڑی کو روک دیا، ٹائروں کو جام کر دیا۔ اب وہ بزرگ تھے اور ایک ہم ہیں، ہم اپنے آپ کو بچا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے ہیں۔ ایک صحابہ کرام تھے جو اپنے آپ کو مٹا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے ہیں۔ غزوہ احد ہے، ہر طرف سے تیر اندازی ہو رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اندیشہ ہے کہ نعوذ باللہ کہیں کفار شہید نہ کر دیں۔ ہر طرف سے صحابہ کا گھیرا ہے، صحابہ نے ان کو اپنے گروہ میں لے لیا، کوئی اس طرف سے تیر کھا رہا ہے، کوئی اس طرف سے تیر کھا رہا ہے، کسی کا ہاتھ چل ہو گیا، کسی نے اپنی جان کی بازی لٹا دی، کسی نے اپنے بچے کو یتیم کرا دیا۔ اسی وجہ سے اپنے آپ کو مٹا کر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے ہیں، اور ہم نے کہ ہم اپنے آپ کو بچا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے ہیں۔ کہ ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں کتنا بڑا فرق ہے۔ آؤ یہ کہتے ہوئے چلے آؤ، یہ سچ ہے کہ خطیار اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا کثرت سے دعا کی جائے کہ اس موقع پر ہر آدمی کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی بابرکت گھڑی ہے، ایسی مبارک گھڑی ہے کہ اس میں اپنی تمام مرادیں پوری کی جا سکتی ہیں۔ ویسے بھی آج تاک رات ہے، اس میں خوب اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، تہجد پڑھی جائے، اس دعا کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، اس دعا کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اے اللہ، اے مبارک گھڑی ہے، ہم میں سے ہر ایک کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، ہم میں سے ہر ایک کی تمام جائز تمنائیں پوری فرما۔ یا رسول اللہ، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جتنی بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ان سب کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرما۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہم بھی ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی انہیں چیزوں سے دور رکھ اور ان سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کامل مغفرت فرما، ان کی کامل بخشش فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا میں موجود ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں، طرح طرح کی مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کے تمام مسائل کو ختم فرما، ان سب کے تمام مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ جو مسلمان جو قرض خواہ ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے قرض میں آسانی فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں، ہمارے فلسطین بھائیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان پر بمباری کی جا رہی ہے۔ یا اللہ اسی طریقے سے کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ تو ان کی ہر طرح سے مدد فرما۔ یا اللہ تو مجاہدین اسلام کی مدد فرما۔ یا اللہ تو ان کی ہر طرح سے مدد فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات۔ یا اللہ آج 27ویں شب ہے، آج ہی کی شب، یا اللہ تو نے ہمیں یہ اتنے عزیز کی نعمت سے نوازا۔ یا اللہ ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرما کہ ہم اس وطن عظیم کی چپے چپے کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ تو ہماری ملک وطن عظیم کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے، یہ وطن عظیم ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔
اللہ تو اس کی ہر طرح سے حفاظت فرما، دشمنوں کی اس طرح کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔